بدقسمتی سے جس کو ہم انفلوئنسر کہتے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے اس چیز کی بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھا اس وقت جو نکاح ہے وہ کون پڑھا رہا ہے، کیوں ہماری رہائش گاہ تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب ایک بڑی مذہبی شخصیت ہیں، بلکہ پاکستان میں آفٹر لانگ ٹائم ایک ایسی شخصیت آئی تھی جس پر تمام مکاتب فکر کے جو فالورز تھے ان کا ان کے اوپر کہہ لیں یقین بھی تھا، ان کی عزت بھی کرتے تھے اور ان کو فالو بھی کرتے تھے، اور ان کی جو جس طرح یہ پریچ کرتے تھے اسلام کی، دین اسلام کی، تو ان کو بڑا ایڈمائر بھی کیا جاتا تھا۔ ایک بڑی مذہبی شخصیت، ایک قدآور مذہبی شخصیت یہ پاکستان میں موجود تھی۔ لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا پر بہت ساری تنقید ہو رہی ہے۔ اب حالیہ تنقید ایک سوشل میڈیا ٹک ٹاکر ایک کپل جو ہے اس کی کہہ لیں کہ شادی جو مولانا کے گھر ہوئی ہے اس پر مولانا کو تنقید کا سامنا ہے۔ وہ ٹک ٹاکر اور ان کے جو، مجھے ان ٹک ٹاکر سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا پروفیشن ہے، وہ کرتے رہے، اور میرا جو ولاگ کرنے کی ریزن بھی ہے وہ ٹک ٹاکرز نہیں ہیں، وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکر، یا وہ انہوں نے کیا کیا۔ ویسے اس ایکٹ اور مولانا کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے میں تھوڑا اس پر فوکس کروں گا، باقی میرا اس کپل سے یا جو شادی میں لوگ جو دیگر شریک لوگ تھے، میں بالکل نہیں چاہتا کہ وہ میری اس کسی بھی بات سے اوفینڈ ہو، میں کوئی ایسی بات کرنا بھی نہیں چاہ رہا۔ میرا جو ٹوٹل فوکس ہوگا وہ مولانا طارق جمیل صاحب پر ہے، اور پچھلے کچھ ٹائم میں کس طرح سے ایک بڑی شخصیت، ایک بڑی مذہبی شخصیت اپنا مقام کھوتی چلی جا رہی ہے، تھوڑا نیچے ہوتا جا رہا ہے، ان کا رتبہ جو تھا ہم نے دیکھا تھا، جو ان کی فالوئنگ تھی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو ارب پتیوں کے ہاں نظر آئیں گے، وہ میاں برادران کے گھر کچھ ہو جائے گا جنازے پڑھاتے نظر آئیں گے، بنی گالا میں نظر آئیں گے 27ویں کی شب کو دعا کرواتے ہوئے، یا ماسٹر ٹائل کی شادی کی نکاح کرواتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور یا پھر اس طرح جو انفلوئنسرز ہیں، یا کسی نے کہہ دیا ایسے کہ وہاں پر کوئی 25-30 جو ہیں کیمراز ہوں گے اور آپ وہاں پر آئیں تو ذرا اچھی پروموشن ہو جائے گی، اچھی چیزیں وائرل ہو جائیں گی، تو ایسی جگہوں پہ نظر آئیں گے۔ اور مولانا کے ساتھ 2015 کا ناظرین ایک واقعہ ہے، میں اینڈ میں نا وہ بھی شیئر کروں گا آپ سے۔ میں نے آج تک کبھی اس پر بات نہیں کی۔ مولانا کے گھر ہم نے 2 راتیں ہم نے تلمبہ میں جو ان کا گھر ہے وہاں گزارے۔ میں اپنی پروفیشنل ڈیوٹی میں اس ٹائم نیو ٹیلی ویژن میں کام کرتا تھا، ملتان بیسڈ تھا، تو وہاں ہمیں بھیجا گیا۔ عید کا دن ہم نے مولانا کے ساتھ گزارا، کچھ ریکارڈنگز وغیرہ، نماز عید، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے وہاں سے دکھائیں۔ اور عشاء کی نماز کے ٹائم اب یہ جو ان کے صاحبزادے انہوں نے کہا جی مولانا اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، تو عشاء کی نماز کے بعد وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ آج تک کوئی 11 سال بعد اس کو میں آپ کو بتاؤں گا وہ واقعہ کیا تھا، اور ساتھ میں اس کے کچھ گواہان آج بھی حیات ہیں، موجود ہیں، اور آج بھی پروفیشنل اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ذرا بات کر لیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ جناب یہ ایک ٹک ٹاکر کپل یا یوٹیوبر کپل جو ہے آپ کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ڈیفینیٹلی نظر آتا ہوگا۔ وہ مولانا کے گھر جاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، سب سے پہلے مولانا اور اس خاتون کا قریب ہو کر بیٹھنا، اس پر تنقید ہوئی، اور پھر جو سیکنڈلی جو کرٹیسزم ہوا اس خاتون کا، اس کے بعد کچھ گانا، اور جس کی انہوں نے خود وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے کیا اپنے ہسبینڈ کے لیے گایا نہیں گایا، اور اس خاتون نے کہا کہ جناب کہ میں نے کسی کے گھر کا تقدس پامال نہیں کیا جو تنقید ہو رہی ہے، اور میں نے گانا اپنے ہسبینڈ کے لیے گایا۔ تو اور ساتھ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں یوسف جمیل، ان کا ایک بیان آیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے ریئیکشن دیا۔ یوسف صاحب کہتے ہیں جی خاتون نے حد تجاوز کر دی، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، ہمیں ایک صاحب نے کہا کہ ان کا جناب ایک دوست ہے، انہوں نے کہہ دیا ان کا نکاح کروا دیں، ہم نے کہا اوکے ہمارے گھر ہی آ جائیں، اور ساتھ ہی 15-20 کیمرے بھی لے آئیں، کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب وہاں کے جو مرضی ہلا گلا کریں، اس ٹائم تو الاؤ ہو گیا۔ لیکن اب تنقید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی زیادتی ہوئی، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے جناب ایک اور لفظ استعمال کیا انفلوئنسر کے بارے میں، ان کا جی بدقسمتی سے کہ وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں۔ اب اس کا ایک جواب تو میرے پاس ان کے لیے ابھی ہے۔ میں طارق جمیل صاحب پہ آگے چلتا ہوں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے مولانا کے جو صاحبزادے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ڈفرینٹ ٹک ٹاکرز کے ساتھ اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ ہی نظر آ رہے ہیں۔ کسی کی پروڈکٹ کی پروموشن کر رہے ہیں، یا کوئی ان کی پروڈکٹ کی پروموشن کر رہا ہے، یا کوئی ان کی جیکٹس پہن کے انفلوئنسر جو ہے وہ سیلاب میں جا رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، فلو کر رہا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ نظر سے گزرتی رہتی ہیں۔ مطلب آپ کا کنیکشن تو ہے ان کے ساتھ، آپ کا رابطہ تو ہے، لگاتار رابطے میں ہے آپ اپنے بزنسز کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے، یا کچھ لوگ آپ مولانا ایک بڑی شخصیت ہیں، ڈیفینیٹلی ابھی بھی موجود ہے، ان کی جو فالوئنگ ہے، کچھ لوگ اس کو کیش کرنے کے چکر میں ہیں، تو یہ سارے معاملہ تو ہیں۔ لیکن اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ جو مولانا کا پورا معاملہ ہے۔ مولانا جناب ہم نے دیکھا کہ ہزارہ ڈویژن میں ایک اجتماع ہوتا ہے جہاں سے مولانا کا خطاب، ساری چیزیں وہاں سے ان کو کہہ دیا جاتا ہے آپ چلے جائیں، جس کا مولانا کا ایک تنازع علماء کرام کے ساتھ بھی آیا۔ کھل کر جماعت، ایک بڑی مذہبی جماعت، پاکستان میں سب سے زیادہ فالوئنگ رکھنے والی مذہبی جماعت جناب، اور غیر سیاسی مذہبی جماعت تبلیغی جماعت جس کا رائے گنج میں مرکز ہے، اجتماع ہوتا ہے، انہوں نے ڈس آن کر دیا مولانا کو اور خود کو ان سے مولانا سے سیپریٹ کر لیا، اور پوری ایک پیچھے انہوں نے ریزنز بتائی۔ اس کے پیچھے مولانا کے ایک صاحبزادے جو ہیں
ان کا خود سے سوسائڈ کمٹ کرنا، اس کے بعد مولانا کو اس کے بعد ایک بیان ہو کہ مجھے ایک صاحب کی مطلب کہ اس کا نام ہے پشاور کے ایک عالم دین کی مجھے فون کال آئی کہ آپ کا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور وہ عالم دین ایک دن میں اتنے لاکھ بار درود پاک پڑھتے ہیں. لوگوں نے اس کے کیلکولیٹر لگائے کہ اتنی بار درود پاک پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اور مطلب ایک بندہ جو سوسائڈ کمٹ کر رہا ہے اور اس بندے کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت ساری باتیں، پھر ان کے ذہنی توازن کے حوالے سے بہت ساری باتیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پھر ماضی میں اسے پیچھے چلے جائیں، مولانا کے بارے میں ایک تنقید ہوتی تھی کہ اشرافیہ کے علماء عالم دین ہیں، ماسٹر ٹائل والوں کے ارب پتیوں کی شادی ہوگی تو مولانا وہاں آپ کو نظر آئیں گے، میاں برادران ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے گی تو جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور بنی گالا میں اس ٹائم کے پرائم منسٹر ایک اپنے گھر میں تقریب رکھیں گے، دعا کروانی ہے تو آپ کو مولانا نظر آئیں گے. تو یہ وہ تنقید تھی جو ماضی میں مولانا پر ہوتی رہی ہے، اور اب حالیہ جو تنقید ہے اس کی بھی زد میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک پریشر جو ہے وہ آہستہ آہستہ صاحب کہہ لیں کہ مولانا اور ان کی فیملی فیس کر رہی ہے. سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو ان کے صاحبزادے نے ایڈمٹ بھی کیا کہ مولانا پر پریشر ہے، بڑی مذہبی شخصیت ہیں، وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان کے اوپر اس طرح کی اگر وہ خاتون ٹچ بھی ہو گئی ہیں تو ان کو جسمانی ان کی خواہشات اس طرح کی نہیں ہیں. لیکن یہ شاید یہ آپ کے اور میرے لیے یہ خواہشات والا معاملہ اور ہوتا ہے، جب عالم دین یا اس طرح کی شخصیت کے اپنے اوپر آ جائے تو پھر یہ معاملہ اور ہوتا ہے. حال ہی میں ہم نے ایک کرٹیسزم دیکھا تھا، ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہ بچیاں اوپر گئیں تو وہ نیچے اتر گئے، تو مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر جانا ہے ایز اے مطلب ہم نے کیا فالو کرنا ہے. جب آپ خود کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور جب کوئی اور اس طرح کا معاملہ تو وہاں پہ آپ کو سزائیں اور جزائیں اور ساری چیزیں، چلیں یہ الگ سے بحث ہے. اب جناب ان کے صاحبزادے نے کہا کہ مولانا نے ہزاروں سینکڑوں لڑکیوں کے نکاح کروائے ہوں گے، اسی طرح انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو ہم نے ان کا بھی کرا دیا، اور ایک نیک کام ہے اور مطلب اس کے اندر مولانا کرواتے رہتے ہیں. اب میں تھوڑا سا اس واقعے کی جانب آتا ہوں. ایسے ہی سوچا جب ان کے صاحبزادے کا ایک چھوٹا سا کلپ میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو تب مجھے ایک دم ریکال ہوئی میموری. 2015 میں نیو ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک تھا، ملتان بیس تھا جناب. تو ہمیں کہا گیا کہ عید کی نماز اور عید سے پہلے میاں چنو ایک تحصیل ہے خانے وال کی، وہاں پہ مولانا آخری جمعہ پڑھاتے ہیں، پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، عید کی نماز میں پڑھاتے ہیں. تو چینل کی طرف سے ڈیوٹی لگی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھی ہم نے طلباء کی مسجد میں، مولانا کے گھر 2 راتیں ہم نے اسٹے کیا، اور عید سے پہلے ایک رات، مطلب چاند رات کہہ لیں آپ اس کو. تو چاند رات کو مولانا آئے ہمارے پاس، جہاں ہم مولانا کے گھر کے بالکل سامنے کا ڈیرا ہے وہاں ہم رکے ہوئے تھے. کھانا ہمارے ساتھ کھایا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا جی آئیں نماز پڑھنے، عشاء کا ٹائم ہے، عشاء کی نماز پڑھنے چلے گئے. گھر کے ساتھ ایک مسجد ہے، وہاں ہم نے نماز پڑھی. نماز کے بعد وہاں کچھ لوگ پتہ نہیں بہاول نگر، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن کئی 100 کلومیٹر دور سے اسی علاقے سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے جناب جیسی نماز ختم ہوئی تو مولانا نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ساتھ جناب اور جو ہمارے چینل کے لوگ تھے، ہم جناب باتیں کرتے، انہوں نے جیسی باہر جوتا پہننے لگے نا، جیسے مسجد سے باہر نکلے ہیں، تو کیونکہ ہم بھی عقیدت ابھی بھی ہے، عالم دین ہیں، ایک بڑی شخصیت ہیں، اللہ بھی ان کو مہربانی والا معاملہ کرے. تو جیسی جوتا پہننے والی جگہ پہ آئے نا مسجد سے، ہم بھی ویٹ میں تھے، مولانا صاحب اٹھے تو ان کے ساتھ ہی چلنا شروع کریں نا، ہم گئے بھی ان کے ساتھ تھے. تو جوتا پہننے والی جگہ پہ جب جوتا پہن رہے تو ایک وہ 3 سے 4 لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہماری وہ بچی کا معاملہ ہے تو آپ نے وہ کروایا تھا، ایک فون کال کر دیں مولانا تو آپ کی بڑی مہربانی. اب وہ بول رہے مولانا کہ نہیں یہ میرے گھر کا ٹائم ہے، یہ میری فیملی کا ٹائم ہے. وہ پھر دوبارہ انہوں نے جناب کہا مولانا مہربانی کر دیں، ایک کال سے آپ کی وہ بچی اور ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا، ذرا مہربانی کر دیں. مولانا نے جب وہ پھر دوبارہ کہ دیکھو یہ میری فیملی اور میرے گھر کا ٹائم ہے، نہیں میں جو میری فیملی کا ٹائم ہے پورا سال میں ادھر ہوتا ہوں ویسے ہوتا ہوں، یہ میں نہیں کروں گا. جناب مسجد سے ہم باہر نکلے، وہ 3-4 لوگ دوبارہ پیچھے آ کے پھر انہوں نے کہا مولانا دیکھیں وہ بچی کا مسئلہ ہے، وہ فلانا مسئلہ ہے، ایسے کر دیں آپ کی ایک کال. مولانا نے جناب بالآخر تیسری بار بھی ان کو ریفیوز کیا، اور پھر جو مولانا کے ساتھ 1-2 لوگ ان کے اپنے بھی تھے جو مطلب چل رہے تھے، انہوں نے بھی ان کو پیچھے کر دیا کہ یار آپ مہربانی کریں، بس مولانا نے انکار کر دیا تو نہیں. تو ایک دم میرے مائنڈ میں آیا کہ وہ ہزاروں بچیوں کے نکاح کروائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میں غلط ہوں کہ ٹھیک ہوں. تو میرے مائنڈ میں آیا کہ ایک فون کال شاید پھر اس ٹائم بھی ہو سکتی تھی، ایک مطلب لوگ جو کافی دور سے چل کر آئے تھے، اور پرانا بھی کوئی مولانا کا کوئی بیچ میں رول تھا، اب وہ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ ہم بھی مولانا کے ساتھ ہی وہاں سے چل کر گھر تک ان کے جو جہاں ہم رکے ہوئے تھے ہم وہاں پر آ گئے. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہزاروں بچیوں کی شادی، اور وہ ایسی بچیوں میں زیادہ تر تعداد ہمیں اسی طرح کی جو انفلوئنسرز ہیں یا انفلوئنشل ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہی ہمیں نظر آتے ہیں. تو ایک غریب والا معاملہ ایک دم میرے مائنڈ میں ہے. تو یہ وہاں پر بھی ہم نے سنا کہ مولانا جو ہے وہ مولانا کے ساتھ آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے. میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں، میں کنفرم نہیں کر رہا کہ مولانا کے ساتھ عمرہ کرنے جانا تو اس کا اتنا ریٹ ہے. کراچی سے بہت ساری کمپنیز بنی ہوئی ہیں تو وہ پیسہ جو ہے دعوت و تبلیغ میں خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہوتا ہوگا، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن چلیں، مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے
اس پورے معاملے میں کہ شاید اپنے بزنس جو مقاصد ہیں، یوسف جمیل صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں، وہ پچھلے کچھ ٹائم سے بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز، کسی کا نام لینا مجھے مقصود نہیں ہے، ان کا لے لیا ہے تو ان سے آپ ذرا خود ہی دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح کا کانٹینٹ آتا ہے. اسی طرح جناب مولانا خود بھی پچھلے کچھ ٹائم سے تنازعات اور تنقید کی زد میں ہیں، اور اس وجہ سے جو ان کی علمی اور مذہبی خدمات ہیں اور جو ان کی دین اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، وہ جناب ان پر اس وجہ سے کہہ لیں کہ اب تھوڑا سا لوگوں کا بلیف کہہ لیں یا لوگوں کا ان پر اعتبار جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جب بھی نظر آئیں گے کسی ایسی شخصیت کے ساتھ نظر آئیں گے، میں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، تو میرے خیال سے مولانا کو تھوڑا سا اس کے اوپر احتیاط برتنی چاہیے تھی. اور ایک بڑی مذہبی شخصیت، جس طرح میں نے شروع ولاگ میں کہا اپنے کہ پاکستان جو اتنی پولرائزڈ سوسائٹی ہے، ریلیجن کے معاملے میں جتنی ہمارے ہاں تقسیم ہے، تو ایک ایسی شخصیت ہمارے پاس موجود تھی جس پہ تمام لوگ جو ہیں وہ ریلائی کر سکتے تھے، جن کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے، جن کو ایڈمائر کیا جاتا تھا کہ آپ بین المسالک ہمانگی کے لیے، بین المذاہب ہمانگی کے لیے آپ ایک سمبل سمجھے جا رہے تھے پچھلے کچھ ٹائم میں. لیکن آپ کی کچھ ایسی چیزوں نے ان جو چیزیں جو میں نے بھی ٹائٹل دیے ہیں خود آپ کو، ان کو بہت زیادہ متاثر کیا. ان دی اینڈ میں دوبارہ یہ کہوں گا، میرا بالکل بھی مقصد کسی انفلوئنسر کو، کسی سوشل میڈیا کو، ٹک ٹاکر کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، نہ ہی میرا جو ہے وہ مولانا صاحب کو بھی کرٹیسائز کرنا میرا اس میں مقصد ہے. مولانا کے لیے جو رسپیکٹ ہے، جو کہہ لیں کہ جو عقیدت ہے، ایک بڑی مذہبی شخصیت ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، جس کا وہ خود بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں. تو وہ کچھ غلطیاں جو مجھے لگیں یا جس پر لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، صرف میں نے اس پر بات کی. ایک چھوٹا سا واقعہ جو ایک ماضی کا 11 سال پرانی ایک چیز تھی، میموری تھی، تو آج سوچا کہ وہ بھی ذرا آپ سے شیئر کی جائے. تھینک یو سو مچ.